دوستوں یہ علامہ سید غضنفر شاہ ہیں، ان کا تعلق بخاری مسجد کھارا در سے ہے۔ یہ موجودہ ٹریفک حادثات کے سلسلے میں روڈ سیفٹی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے شہریوں کو، بالخصوص جو ہے وہ ہیوی ٹریفک جو چلاتے ہیں اور جو موٹر سائیکل والے حضرات ہیں، اس وقت جو قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اس پہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اس حوالے سے کہ آپ نے ایک اویئرنیس مہم شروع کی ہے، اور بہت ضروری ہے لوگوں کو اویئر کرنا۔ ہمارے موٹر سائیکل والے حضرات ہوں یا ڈمپر مافیا ہو، کوئی بھی ہو، ظاہر ہے جب تک سیفٹی کو ملوث خاطر نہیں رکھا جائے گا حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ نہ یہ حکومت، نہ یہ ٹریفک پولیس والے، نہ کسی اور کا کام ہے۔ جو ڈرائیو کر رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بائک والے جو قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہیوی ٹریفک کے سامنے چلے جانا، اچانک سے کٹ لے لینا، رانگ وے پر جانا، اور جو آپ کا ٹریک نہیں ہے اس ٹریک پر جانا، پھر آپ اوور اسپیڈنگ کرنا، ون ویلنگ کرنا، یہ سب کچھ یقین اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرے اور مر جائے گا تو یہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسے ہی ڈمپر والوں سے میں عرض کروں گا، اتنے سارے حادثات کے باوجود اگر آنکھ نہیں کھل رہی، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی انسان کو مارا فساد کے لیے، یا جس نے انسان کا قتل یوں ہی کر دیا بغیر کسی حق کے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ اگر آپ بچ بھی گئے، اگر آپ دنیا میں نکل بھی گئے، تو آخرت کا جو ہولناک عذاب ہے وہ کس قدر سخت اور افسوسناک ہے۔ پھر جو حادثات ہیں، جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حادثات ہو رہے ہیں، تو پھر خود کیوں اس طرح کے معاملات میں احتیاط نہیں کرتے؟ چاہے ڈمپر مافیا ہو، چاہے بائک والے ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے، رمضان شریف کے اس بابرکت مہینے کے توسط سے آپ سے ریکویسٹ ہے، خدا را اپنی اور دوسروں کی جان کے تحفظ کو یقینی بنائیے۔ یہ سب کے لیے قیمتی ہے۔ ایک جان کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اس باپ سے کوئی پوچھے جس کا بیٹا چلا گیا، اس ماں سے کوئی پوچھے، اس بیوی سے کوئی پوچھے جس کا شوہر چلا گیا، ان بچوں سے پوچھے جو یتیم ہو گئے۔ یقیناً ہم سب پر احتیاط لازم ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی اور پاکستانی مسلمان کی، اللہ پاکستانی مسلمانوں کی اللہ پاک اپنے فضل سے حفاظت فرمائے اور ہمیں ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اچھا، ایک خیال یہ ہے اور سروے میں بھی بات ثابت ہو رہی ہے اور ڈی آئی جی ٹریفک بھی کہہ چکے کہ یہ ہیوی ٹریفک اور بالخصوص جو ہے یہ جو پانی کے ٹینکر ہیں، یہ زیادہ ٹرپس پھیروں کے چکر میں تیز رفتاری کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ چکر لگا لیں۔ تو اس سلسلے میں بھی کوئی نصیحت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم قانون کو فالو کریں گے سارے مسائل ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ ہیوی ٹریفک کی ٹائمنگ ہے، دوسری اور چیزیں ہیں۔ تو ہر ایک چیز میں، ہر ایک اعتبار سے قانون کی بالادستی ضروری ہے، اور یہ اصول شرع بھی ہے۔ ہر وہ قانون جو شریعت سے متصادم نہ ہو اس کی پیروی کرنا لازم ہے۔ تو ٹینکر مافیا ہو، ڈمپر مافیا ہو، قانون کو فالو کریں گے، اور موٹر سائیکل والے کوئی بھی ہو قانون کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ایسا نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیں تو ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیے جہاں پر کسی خاتون کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی باپ چلا جا رہا ہے، تو یقیناً آنکھیں کھولنے کے کافی ہیں۔ اور پھر نہیں تو کیا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ نہ کرے ہمارے اپنے گھر میں کوئی حادثہ ہو، اور پھر ہمیں خیال ہے کہ یار بائک آہستہ چلانی ہے، یا اللہ نہ کرے ہم کہیں کہ ٹینکر اور ڈمپر والوں کو زیادہ ٹرپ نہیں لگانی ہے، بس جو رول ہے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر میں حادثات ہوں۔ پہلے احتیاط کیجیے اس سے پہلے کہ کوئی نقصان ہمارے گھر تک پہنچ جائے۔ اچھا، یہ پانی کے ٹینکر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ لائنوں کے ذریعے پانی آ جائے تو ٹرپس آلریڈی کم ہو جائیں گے اور شہریوں کو بھی جو بل دیتے ہیں ان کو سہولت مل جائے گی؟ کہ آپ کیا کہتے ہیں، لائنوں کے ذریعے پانی آنا چاہیے؟ سندھ حکومت اور واٹر بورڈ کو چاہیے کہ وہ پانی کے اس حوالے سب سے پہلے تو یہ ظاہر ہے، ہم نے تو ایک جملہ یہ کہا نا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ٹریفک پولیس والے ظاہر اس پہ مکمل کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو چیزیں ان کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی اس کو تو پورا کرنا ہے۔ کہ جیسے پبلک ٹائمنگ میں جس میں ڈمپر مافیا کو الاؤ نہیں ہے، وہ کیسے عوامی ایریاز میں اور ان سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ پانی اگر عوام کو لائن کے ذریعے ملے گا، ہم بل تو پے کر رہے ہیں آلریڈی، تو جب یہ لائن کے ذریعے ملے گا یہ ٹینکر مافیا خود بخود ختم ہو جائے گی۔ پورا کراچی کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں ٹینکر سے پانی ملتا ہے، لائنوں سے پانی نہیں ملتا۔ تو وہی پانی جو ٹینکر کے ذریعے آ رہا ہے اگر لائنوں کے ذریعے آئے تو مسئلہ بھی ختم ہو جائے، پراپر طریقے سے لوگ بل بھی پے کریں گے اور ان سے جان بھی چھوٹے گی ہماری۔ اچھا، اب آپ کیا نصیحت کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے بالکل ہی، ہمارے ادارے جل کے ہیں، بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں، لوگوں میں بھی سینس نہیں ہے۔ اب آپ والدین کو، اساتذہ کو، عالموں کو کیا میسج کریں گے کہ روڈ سیفٹی ایجوکیشن اور سوک سینس میں وار فوٹنگ بیسس، جنگی بنیادوں پہ درس دیں، بار بار اس کو جو ہے وہ اپنے پیغامات ارسال کریں، کیونکہ لوگ اور اس کا آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں، آگاہی مہم نہیں چل رہی۔ تو اس سلسلے میں آپ جو ہے سیلیبریٹیز کو خاص طور پہ کیا میسج دیں گے؟ میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا پرسن ہو، علماء ہوں، واعظین ہوں، یا کسی طرح کی آپ کی فین فالوئنگ ہے، آپ کا یوٹیوب چینل ہے، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں،
کسی بھی طبقہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ سب کے لیے ضروری ہے. مطلب میں تو بار بار اس بات کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے یہ حادثہ ہمارے گھروں تک پہنچے، اس سے پہلے یہ اویئرنیس مہم چلائی جائے اور ہنگامی بنیادوں پر یہ کام کیا جانا چاہیے، حکومت کی طرف سے بھی، ممبر و محراب سے بھی، اور ہر ایک بندے سے جو اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اپنے پاس ایک فین فالوئنگ رکھتا ہے، اپنے لوگوں کو یہ پیغام دے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو دل کو سمجھ آتا ہے، دماغ کو سمجھ میں آتا ہے، اس کا ایک جملہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، بندہ اس معاملے میں احتیاط شروع کر دیتا ہے. تو بالکل یہ اویئرنیس مہم ہنگامی بنیادوں پہ چلائی جانی چاہیے تاکہ یہ جو 200 کے قریب حادثات میں لوگ جا چکے ہیں اس کو روکا جائے. یہ میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکستان ہمارا ہے، ہمیں جان سے پیارا ہے، اور اس کی حفاظت اور یہاں کے لوگوں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. شکریہ جناب. بہت شکریہ.